Alhamdulillahi Rabbil Alameen. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Aziz talaba talibat, assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuhu. अपने दरूस के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मैं फिर वहीं वापस जाऊंगा जहां से हमने इस सिलसिले को मुनक़ता किया था। बीच में हमने दो क्वेश्चंस पढ़े, डीएनए कॉपीइंग एंड मैंने आपको बताया एक सिलेबस में आपकी एक लाइन है, डू ऑर्गेनिजम्स क्रिएट एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ देमसेल्व्स। तो वहां पे हमने देखा अगरचे इंडिविजुअल्स का जो ऑफस्प्रिंग होती है उनका पेरेंट्स के साथ मशाबहत सिमिलरिटीज होती है, बट एट द सेम टाइम देयर आर very differences between the two, between the parent generation and the offspring and the next generation, because and at every stage the new generation receives new set of chromosomes, and even in case of asexual reproduction where there is no fusion of male gametes and female gametes do not combine to produce offspring, but still there can be phenotypic differences because of varied environmental conditions faced by the parent during his life period and faced by the offspring during his own life period. आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन की कैसी टाइप्स है। मैंने आपको फ्लो चार्ट बना के, अगर आपको याद होगा, मैंने कहा था दुनिया में जितने भी इंडिविजुअल्स हैं दे रिप्रोड्यूस ईदर बाय सेक्सुअल मेथड्स और बाय एसेक्सुअल मेथड्स। आज हमारा टॉपिक है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कल आपने इसका इंट्रोडक्शन पढ़ा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच सेक्स ऑर्गन्स आर नॉट इन्वॉल्व्ड. It is uniparental. There is only one parent, and there is no production of gametes. And when there is no production of gametes, there is no fertilization. And this mode of reproduction does not contribute much towards the evolution. This mode of reproduction is commonly found in lower organisms. ये बातें हमने पहली डिस्कशन में लाई हुई है। आज हम पढ़ेंगे इसमें कौन कौन से टाइप्स है। सबसे पहला टाइप, अगर आपको याद होगा, मैंने आपको इसमें पढ़ाया था वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। बेटा इसको हम इट्स आल्सो नोन एज लिखिए साथ साथ, आप साथ साथ अपनी कॉपी मेंटेन कीजिए। आल्सो नोन एज वेजिटेटिव प्रोपागेशन। प्रोपागेट मीन्स आगे बढ़ाना, कंटिन्यू करना, तो इसको हम लिख सकते हैं इट्स आल्सो नोन एज वेजिटेटिव प्रोपागेशन। दिस मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज कॉमन इन प्लांट्स। इट इज कॉमन इन प्लांट्स। ये प्लांट्स में अक्सर पाया जाता है। दिस मोड ऑफ इट इज कॉमन इन प्लांट्स। यहाँ पे जो है एक पेरेंट बॉडी का कोई भी पार्ट आप लेते हैं, विदर स्टेम और रूट और लीफ और बड, वेजिटेटिव पार्ट, वही पार्ट हम इस्तेमाल करते हैं टू ग्रो न्यू इंडिविजुअल। दिस पार्ट ऑफ द पेरेंट प्लांट विच इज यूज्ड टू प्रोड्यूस ए न्यू इंडिविजुअल इन केस ऑफ vegetative reproduction is known as propagule. Here a part of parent body like stem, root, shabash, leaf or bud is used to produce a new individual. इस पार्ट को हम कहते हैं, दिस पार्ट ऑफ पेरेंट प्लांट यूज्ड टू produce new individual is known as propagule.
اس کو ہم پروپیگیول کہتے ہیں بیکاز اٹ از یوزڈ فار پروپاگیشن. اٹ از یوزڈ فار پروپاگیشن. تو کسی پلانٹ میں سٹم ہوگا ایز اے پروپاگیول, کسی پلانٹ میں روٹ ہوگا پروپاگیول, کسی پلانٹ میں لیف ہوگا پروپاگیول, کسی پلانٹ میں بڈ ہوگا پروپاگیول. ویجیٹیٹو ریپروڈکشن جو ہے بیٹا, یہ انڈیویجول یہ پلانٹ خود بھی کر سکتا ہے, ایسے پارٹس ڈیولپ کر سکتا ہے اپنی ہی باڈی پہ, جہاں سے ایک نیا پلانٹ آپ نے دیکھا ہوگا. میں اگزامپل آپ کو بتاؤں گا. آپ گھر میں لگاتے ہیں ایک اسٹرابری پلانٹ, اگلے سال جب آپ دیکھتے ہیں تو وہاں پہ 2 ہوتے ہیں. آپ دیکھیے اپنے گھر میں, اگر آپ کبھی کھیتی باڑی کا آپ شوق پیسے رکھنا چاہیے, بہت اچھی بات ہے یہ. زمین کے ساتھ آدمی کا میل جول ہو, یہ آدمی کو نرم کر دیتی ہے, تکبر سے خالی کر دیتی ہے. مٹی کی جو صلاحیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے نرمی رکھی ہے. تو آپ لوگوں کو چاہیے, ہمارا جو ماڈرن طرز حیات ہے یہ بہت بگڑا ہوا ہے, ہمیں چاہیے کہ ہم زمین کے ساتھ منسلک رہے. تو بہرحال بات لمبی ہو جائے گی. اگر آپ جاتے ہیں اپنے کھیتوں میں, آپ دیکھتے ہیں, آپ ماں باپ سے پوچھئے, آپ ایک اسٹرابری لگاتے ہیں, اگلے سال 2 ہوتے ہیں. 5-6 سالوں میں آپ دیکھتے ہیں پوری جو وہ کھیوٹ جو ہوتی ہے, جہاں پہ آپ نے وہ ایک پلانٹ لگایا تھا, اس کے ارد گرد 10, 20, 40 بن گئے ہوتے ہیں. یہ کیسے ہوتا ہے آپ کو سوچ لینا چاہیے. میں پڑھاؤں گا آپ کو, اس کو ہم کہتے ہیں لیئرنگ. اٹس اے پارٹ آف ویجیٹیٹو ریپروڈکشن. آپ کے گھر میں ایک روز پلانٹ ہوتا ہے, آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس بہت سارے روز پلانٹ ہو. کیا کرتے ہیں آپ, جو آپ کے پاس روز پلانٹ آلریڈی موجود ہے, آپ اس کو کاٹ لیتے ہیں, اس کی برانچز کو مختلف جگہوں پہ پارک میں لگا لیتے ہیں. اگلے سال آپ کے پاس 4-5 روز پلانٹس ہوتے ہیں. سمپل میتھڈ ہے. آپ اس کی برانچ کو نکالتے ہیں, جس کا ویجیٹیٹو ریپروڈکشن. ویجیٹیٹو پروپاگیشن میں جہاں پہ آپ کو اپنی ضرورت پڑے, شارٹ میں آپ سمجھ لیجئے, جہاں پہ آپ کو اپنا ہاتھ لگانا پڑے, اپنا انسان کو کام کرنا پڑے اس چیز کو کیری کرنے میں, اس کو ہم کہتے ہیں آرٹیفیشل ویجیٹیٹو پروپاگیشن. اور جہاں پہ ایسی ضرورت نہ ہو, مثلا میں آپ کو ایگزامپل دوں, ہمارے پاس ایک پلانٹ ہے, یہ میں آپ کو ڈیٹیل میں پڑھاؤں گا, میں آپ کو تھوڑا بہت اس کا اوور ویو بتا رہا تھا کہ آپ کو بات سمجھ میں آ جائے. ہمارے پاس ایک پلانٹ ہے, اس کا نام ہے بریوفائلم. بریوفائلم کا جو لیف ہے, جب وہ لیف گرتا ہے زمین پہ, تو اس لیف میں مارجنز کی جگہ پہ چھوٹے چھوٹے بڈس ہوتے ہیں. ان کو ہم کہتے ہیں مارجنل بڈس. جو لیف کا مارجن ہوتا ہے, لیف کا مارجن, اس کو ہم کہتے ہیں لیف مارجن. یہ لیف مارجن ہے. یہاں پہ چھوٹے چھوٹے بڈس ہوتے ہیں. جب یہ پلانٹ گرتا ہے زمین پہ, تو when this bud comes in contact with the soil, بیٹا it develops roots and shoot. یہ میں آپ کو ان ڈیٹیل میں انشاءاللہ اگر زندگی رہی سکھاؤں گا, سمجھاؤں گا. لیکن انٹروڈکشن میں آپ کو میں یہ بتاؤں کہ ویجیٹیٹو ریپروڈکشن میں آدھے میتھڈس ہے آرٹیفیشل, جہاں پہ آپ کام کرتے ہیں. آدھے میتھڈس ہے نیچرل. لیکن چونکہ آپ کا جو لیول ہے میٹرک لیول, میں اسی لیول پہ پڑھاؤں گا. میں یہاں اس کے ٹائپس کو ڈسٹریبیوٹ نہیں کروں گا انٹو آرٹیفیشل میتھڈس اینڈ نیچرل میتھڈس. ہم اس کے کچھ موٹے میتھڈس پڑھیں گے. جیسے ویجیٹیٹو ریپروڈکشن کا ایک میتھڈ ہے سٹم کٹنگ, ان کو بولتے ہیں ہم. ایک میتھڈ ہے لیئرنگ, ایک میتھڈ ہے گرافٹنگ, ایک میتھڈ ہے روٹ کٹنگ. آپ استعمال کر سکتے ہیں. تو یہ موٹے میتھڈس ہم اس میں انشاءاللہ پڑھیں گے. اگلے لیکچرز میں ایک کر کے ان کے میتھڈس کو ڈسکس کروں گا. آپ تب تک اس چیز کو نوٹ کر لیجئے اپنی بک پہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.